السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل مولوی شارٹس۔ ابو نضرہ بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ تفاوہ کہ ایک شیخ نے مجھ سے بیان کیا کہ میں مدینے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مہمان ہوا اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بڑھ کر عبادت میں مستعد اور مہمان نواز تھے۔ ایک دن میں ان کے پاس تھا جب کہ وہ اپنے تخت پر بیٹھے تھے اور ان کے پاس ایک تھیلی تھی، اس میں کنکریاں تھیں یا گٹھلیاں۔ تخت سے نیچے ان کی لونڈی بیٹھی تھی سیاہ رنگ کی۔ آپ ان کنکریوں یا گٹھلیوں پر تسبیح پڑھ رہے تھے۔ جب وہ ختم ہو جاتی تو وہ اسے اس کی طرف پھینک دیتے اور وہ انہیں اکٹھی کر کے پھر سے تھیلی میں بھر کر ان کو دے دیتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا میں تمہیں اپنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سناؤں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ کہا، ایک دفعہ میں بخار میں مبتلا مسجد میں پڑا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حتیٰ کہ مسجد میں داخل ہوئے اور پوچھا، کسی کو دوسی جوان کی خبر ہے؟ دوس حضرت ابو ہریرہ کے قبیلے کا نام ہے۔ آپ نے 3 بار پوچھا تو ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہ مسجد کے کونے میں ہے اور بخار میں پھنک رہا ہے۔ اور آپ چلتے ہوئے میرے پاس تشریف لائے اور اپنا ہاتھ مبارک مجھ پر رکھا، میرے بارے میں اچھی طرح بات فرمائی تو میں اٹھ بیٹھا۔ آپ چلتے ہوئے اپنے جائے نماز پر آ گئے اور نمازیوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ 2 صفیں مردوں کی تھیں اور 1 صف عورتوں کی، یا 2 صفیں عورتوں کی اور 1 مردوں کی۔ پس آپ نے فرمایا، اگر شیطان مجھے میری نماز بلوا دے تو مرد سبحان اللہ کہیں اور عورتیں تالی سے متنبہ کریں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نماز میں سے کچھ نہ بھولے۔ پھر فرمایا، اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہو، اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہو۔ موسیٰ نے یہاں اضافہ کیا اور کہا، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ پھر کہا، اما بعد، اور مردوں کی طرف متوجہ ہوئے کہا، کیا تم میں سے کوئی ہے جب اپنی بیوی کے پاس جائے اس پر دروازہ بند کر لے، اس پر پردہ ڈال دے اور اللہ کے پردے سے چھپ جائے؟ سب نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، پھر وہ بیٹھا کہنے لگتا ہے، میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا، تو سب خاموش رہے۔ پھر آپ عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تم میں کوئی ہے جو یہ باتیں بیان کرتی ہو؟ تو وہ خاموش رہیں، مگر ایک نوجوان عورت اپنے ایک گھٹنے پر اٹھی۔ مومل نے اپنی روایت میں بیان کیا کہ اس کا سینہ ابھرا ہوا تھا۔ اس نے رسول اللہ کی طرف گردن لمبی کی تاکہ آپ اس کو دیکھ لیں، اور اس کی بات سنی اور بولی، اے اللہ کے رسول، یقیناً یہ مرد باتیں کرتے ہیں اور یہ عورتیں بھی باتیں کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا جانتے ہو اس کی کیا مثال ہے؟ پھر فرمایا، اس کی مثال اس شیطان عورت کی سی ہے جسے جنگل میں کوئی شیطان مرد مل جائے اور وہ اس سے اپنی حاجت پوری کرے اور لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوں۔ خبردار، مردوں کی خوشبو یہ ہے کہ اس کی خوشبو ظاہر ہو مگر رنگ ظاہر نہ ہو، اور عورتوں کی خوشبو یہ ہے کہ اس کا رنگ نمایاں ہو مگر خوشبو ظاہر نہ ہو۔ امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس مقام پر مجھے مومل اور موسیٰ سے یاد آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ نہ لیٹے یا کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ نہ لیٹے، الا یہ کہ بیٹا ہو یا باپ۔ اور تیسری بات بھی ذکر کی جو مجھے بھول گئی ہے، اور وہ مسدد کی روایت میں ہے مگر وہ مجھے کما حق کو یاد نہیں۔